محبوب ہوتے ہیں انہیں کسی طریقے کا خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ کسی طاقت سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، ڈرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں۔ حضرات میں آپ کو بیان کرتا چلوں اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں اللہ کا وہ ولی ہوتا ہے جن کے چہروں کو دیکھ کر رب تعالیٰ کی یاد آ جائے تو سمجھ لینا وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور جن کے چہرے دیکھ کر رب تعالیٰ کی یاد نہ آئے، جن کے چہروں کو دیکھ کر رب تعالیٰ کی یاد نہ آئے تو سمجھ لینا وہ بڑا ہو سکتا ہے، ولی نہیں۔ ارے ولی تو ولی ہوتا ہے جن کے چہروں کو دیکھے، ان کے چہرے ایسے نورانی ہوتے ہیں، ان کے چہرے ایسے منور ہوتے ہیں، ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے تو سمجھ لینا وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ حضرات ہمارے ادھر نوجوان اور ہمارے بزرگ جو کھڑے ہیں وہ یہاں آ جائیں میرے بھائیوں، بہت محبت کے ساتھ یہ جلسہ سجایا گیا ہے تو ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، ہمارے چھوٹے بھائی سب یہاں بیٹھ جائیں گے تو بہت ہی مہربانی ہو جائے گی۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کے چہروں کو دیکھ کر رب تعالیٰ کی یاد تازہ۔ حضرات تو میرے بھائیوں قیامت کا دن ہوگا، ایک حدیث کا مفہوم اور بیان کر دوں، قیامت کا دن ہوگا، لوگ اس وقت تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، نفسی کا عالم ہوگا۔ میرے بھائیوں قیامت میں کون ہر شخص یہ سوچتا ہوگا کہ میری بخشش ہو جائے، اسی طریقے سے میں بچ جاؤں، تو میرے بھائیوں ہر شخص تھر تھر کانپ رہا ہوگا۔ اس میں ایک ایسی نورانی جماعت ہوگی، اس میں ایک ایسی نورانی اور منور جماعت ہوگی جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے چہروں کو دیکھ کر انبیاء اور شہید رش کرتے ہوں گے، ان کے چہروں کو دیکھ کر شہداء رش کرتے ہوں گے۔ یہ ایسی جماعت ہوگی میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے عرض کیا یہ کون لوگ ہوں گے جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، جن کے چہرے ایسے منور ہوں گے، جن کے چہروں کو دیکھ کر شہداء رش کرتے ہوں گے، جن کے چہروں کو دیکھ کر نبی رش کرتے ہوں گے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آیت ارشاد فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ وہ لوگ ہیں، اس سے کیا معلوم ہوا؟ آقا علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، اس کا مطلب یہ ہوا خبردار ہو جاؤ، اللہ کی جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کی جو دوست ہوتے ہیں، ان کے چہروں کو دیکھ ان کو کیا انہیں کسی طریقے خوف نہیں ہوتا ہے، انہیں کسی طریقے رجوع بنا نہیں ہوتا ہے۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شاعر ہندوستان بھائی مناظر بنائیوی صاحب قبلہ۔ حضرات یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں تو سے معلوم ہوا جن کے چہرے قیامت میں ہر شخص تھر تھرا رہا ہوگا، ہر شخص کانپ رہا ہوگا، تو ان کے چہروں پر نور ہوگا، ان کے چہرے منور ہوں گے، انہیں کسی طریقے خوف نہیں ہوگا، وہ رنجیدہ نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے بہت ہی تیزی سے بیان کر دوں۔ حضور غوث پاک کی محفل ہے تو میرے بھائیوں حضور غوث پاک ایک مرتبہ 70,000 لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا اور حضور غوث اعظم تقریر فرما رہے تھے، بات فرما رہے تھے۔ 70,000 کا مجمع لگا ہوا ہے، حضور غوث اعظم بول رہے ہیں میرے بھائیوں، وہاں تک بول جائے تو بات آواز نہیں جائے گی، لیکن حضور غوث اعظم 70,000 لوگوں کا مجمع ہے اور حضور غوث اعظم بغیر مائک کے، کوئی مائک نہیں تھا، بغیر مائک کے حضور غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں میرے بھائیوں۔ وہاں شیخ ابوالحسن سعد انصاری بزرگ تھے جو ولی تھے اور بہت بڑے عالم تھے، وہ آئے اور حضور غوث اعظم اللہ کے ایک ہونے کی تقریر فرما رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا ہے، اس کی تقریر فرما رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں جب وہ بزرگ آئے حضرت سعد انصاری تو وہ کہنے ان کے دل میں خیال آیا، کہنے لگے کیا ہی اچھا ہوتا کہ حضور غوث اعظم کیا ہے شرک پہ تقریر کرتے ہیں۔
تو 70,000 مجمع کے پیچھے بیٹھے ہوئے ساتھ انصار، لیکن حضور غوث اعظم کو معلوم ہو گیا، کیونکہ جو یہ حضور غوث اعظم وہ ہیں اگر مردے پہ ٹھوکر مارتے تو مردہ جایا کرتا ہے، یہ حضور غوث اعظم۔ میرے بھائیوں ان میں غائب ہوا ہے کہ حضور کا غائب کیا ہے، اس طریقے سے وہ آئے تھے حضور غوث اعظم کا امتحان لینے آئے تھے۔ میرے بھائیوں تو حضور غوث اعظم نے اسی وقت ترنت کیا ہے اپنی تقریر کا موضوع چینج کیا اور شرک پہ بولنے لگے، اور بہترین خطاب کیا حضور غوث اعظم نے، یہاں تک کہ میرے بھائیوں روایت میں آیا ہے کہ حضرت سعد انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے 7 ٹاپک بیان کیے کہ 7 اس طریقے سے بولے اس طریقے سے بولتے، تو حضور غوث اعظم نے ایک ایک کر کے ہر موضوع میں خطاب کیا، لیکن بہت پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، یہ آواز آئی الہام ہونا تھا حضور غوث پاک کو۔ میرے بھائیوں تو حضور غوث پاک وہ ہستی ہیں، حضور غوث پاک حضرات تو حضور غوث پاک کی اس طریقے سے تقریر فرما رہے تھے کہ 70,000 کا مجمع ہے، اور حضور غوث پاک جو حضرت سعد انصاری ہیں وہ سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں جب 8واں ٹاپک آیا تو انہوں نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ حضور غوث اعظم آقا اسلام کے علم غیب پر تقریر فرماتے، لیکن حضرت حضور غوث اعظم نے کہنے لگے فرمانے لگے کہ اے سعد آج تیرے دل میں جو جو خیال آئے گا عبد القادر جیلانی اس شعبے میں بولے گا، جو خیال آئے گا اس پہ بولے گا۔ تو حضور حضرت سعد انصاری نے اپنا کوٹا پھاڑ لیا اور کہتے ہیں جب بغداد کے غوث اعظم کا یہ عالم ہے، اب بغداد کے غوث اعظم کے علم غیب کا یہ عالم ہے، تو مدینے کے رسول اعظم کے غیب کے عالم ہے، یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے۔ تو میں کیا بنوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے، ایک شعر بیان کرتے تھے کہ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شعر مجھے آگے دوسرا آ رہا ہے کہ مردے کیوں نہ زندہ ہو ان کے ایک اشارے سے، مردے کیوں نہ زندہ ہو ان کے ایک اشارے سے، مصطفیٰ سے ملتا ہے شجرہ غوث اعظم کا، مصطفیٰ سے ملتا ہے شجرہ غوث اعظم کا۔ حضرات میرے کہنے میں اور آپ کے سننے میں جس طریقے غلطی ہوئی ہو مولا کریم کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اس کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔